السلام علیکم ناظرین، ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمد چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت جس میں نہیں پائی جاتی۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا، جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ بے شک معجزات کا ظہور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خاص ان معجزات اور واقعات کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارک تک پیش آئے۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچی کہ دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس کو شکم سیر کر سکوں، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو اس قدر لاغر تھی کہ نہ تو صحیح سے چل سکتی تھی اور نہ ہی وہ دودھ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں قحط کا سماں تھا۔ میری اونٹنی کے لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دوسری عورتوں سے پیچھے رہ گئے۔ تمام عورتوں نے مکہ کے گھروں سے بچے لے لیے، سوائے ایک بچے کے، اس کو کسی نے نہ لیا کیونکہ وہ یتیم تھا اور زیادہ مال و انعام نہیں ملنا تھا اس گھر سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری صحت کو دیکھ کر بھی مجھے اپنا بچہ دینے پر کوئی رضامند نہ تھا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ کیونکہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، یہ اس سے تو بہتر ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ گھر لوٹ کر جائیں۔ اللہ اکبر! بس یہ سوچنا تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر سکھ اور چین کی نیند سو گئے۔ جب یہ باتیں حضرت حلیمہ کے شوہر نے دیکھی تو وہ کہنے لگے، بے شک تم نے ایک مبارک اور بابرکت لڑکے کو لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ہماری وہی اونٹنی جو صحیح سے چل بھی نہ سکتی تھی اب وہ تیز تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ ہم لوگ بنی سعد کی عورتوں سے جا ملے جو مجھ سے ایک دن پہلے مکہ سے بچے لے کر گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اور میری اونٹنی کو دیکھا تو بے حد حیران ہو گئی اور کچھ تو مجھ پر طنز کرنے لگی کہ دیکھ حلیمہ یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ خیر، ہم جب گھر پہنچے تو ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، نہ فصلیں پھل اگاتی اور نہ ہی جانور دودھ دیتے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بڑے ہوتے۔ حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ گاؤں کا کوئی دوسرا شخص نہ سمجھ سکتا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے
کہ اب تو ہمیں اس بابرکت بچے کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ خیر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو لے کر ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچے تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ مکہ میں اس وقت ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے اس مرض کا سہارا لیا اور بچے کو دوبارہ اپنے گاؤں لے جانے کی درخواست کی، جس کو حضرت آمنہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح میں اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ گاؤں آ گئے۔ حضرت حلیمہ کے بچے چراگاہوں میں جا کر بکریاں چراتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجتی۔ لیکن ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت حلیمہ نے ان کو بھی اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ یتیم ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی تھی۔ اہل خانہ اللہ کی اس غیر معمولی نعمت پر بہت شکر گزار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسرے لڑکے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرماتے اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ایک دن 10 ماہ کے بچے کو ایک میلے میں ایک کاہن نے چلتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو پکار پکار کر کہنے لگا کہ لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے خداؤں کے خلاف ہے، یہ تمہارے دین کو عرب سے ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح چھپا کر بڑی مشکل سے واپس اپنے گاؤں آ پہنچی۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں انہیں حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت ملی۔ ان کے راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں۔ راہب کہنے لگا کہ یتیمی کے علاوہ اس بچے میں آخری نبی کی تمام نشانیاں ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ کی عمر 4 سے 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح سے دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئی اور آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئی، مگر راستے میں ابواب کے مقام پر وفات پا گئی۔ آپ کو یہی دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک دن بنو مطلب کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیافانہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نورانی نشان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک بڑا پادری بھی تھا۔
اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ قادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا تب یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبدالمطلب نے کہا یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ قادری نے کہا ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کی بھی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے ساتھ ہی ایک دفعہ آپ سفر پر تھے کہ راستے میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں اپنی گردن رگڑنے لگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری بھی کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے طفیل ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔